بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتلا دیجیے۔ عزیز دوستو، جب ہم آیت الکرسی کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی عظمت والی آیت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے کچھ وقفے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر دیا کہ بتاؤ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ عزیز دوستو، یہ جو بار بار کا سوال کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی ایک صحابی سے، یہ سوال کرنا ایک ایسا سوال کرنا ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بار بار ایک سوال کیا کہ عظمت والی کون سی آیت ہو سکتی ہے، کون سی ایسی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس میں ایک صحابی کا علم بھی دیکھا گیا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، اور ان صحابی کا نام ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ۔ عزیز دوستو، تیسری یا چوتھی بار میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت الکرسی ہے۔ پتہ چل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کے فرمایا کہ تمہارا علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ آیت الکرسی قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گی اور عرش کے پائے سے چمٹی ہوئی ہوگی۔ اور عزیز دوستو، اس کے سوا بھی بہت ساری فضیلتیں اس آیت کی جو ہے وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر۔ یہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی یہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجور کی بوریاں تھیں یا کھجور کی بوری تھی، اور اس میں سے روزانہ کم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ یہ کون ہے جو میرے مال کو چراتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانور آیا انسانی شکل میں، نوجوان کی شکل میں، اور اس نے اس بوری کے اندر سے کھجور نکالنے شروع کیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو جن ہے یا انسان؟ تو اس نے بتایا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ مجھے دکھا، تو اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا
تو میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ بالکل کتے جیسا ہے اور اس کے ہاتھ پر بال بھی ایسے ہی ہیں جیسے کتے کے ہاتھ پر بال ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جنات کی پیدائش جو ہے وہ سب کی ایسی ہی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تمام جنات میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ وہ کون سا جنات ہیں، وہ کون سا جن ہے جو جنات میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور طاقتور ہے۔ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ شیطان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا تیری کیسے ہمت پڑ گئی کہ تو نے میرا مال چرانا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم انسان، تم ایمان والے صدقہ کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اور صدقہ جب تم پسند کرتے ہو تو ہم صدقے سے کیوں محروم رہیں؟ پتہ چلا عزیز دوستو کہ شیطان جو ان کے مال کو چرا رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر صدقے کا ثواب بھی دیتا ہے، لیکن جو چوری کر رہا ہے اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے مجھ کو یاد پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اور جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب تک وہ اس حال میں رہتا ہے اس کے پاس وہ ایمان لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر اسی حال میں مر جائے تو پھر وہ غیر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اور جو شخص دنیا سے رخصت ہوا غیر ایمان کی حالت میں، اس کا ٹھکانہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کا ٹھکانہ وہ کیا ہے۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ ہے جہنم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم کے کئی مقامات پر جو ہے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو عزیز دوستو، پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، اور جس کے یہاں چوری ہوتی ہے اس کو ثواب صدقے کا ملتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب کسی کے یہاں چوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال کو جلد پورا کر دیتا ہے، کیونکہ چوری ہوا مال جو ہے عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت ہی جلدی پورا کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم لوگ صدقے کو پسند کرتے ہو، اس لیے ہم کیوں کر محروم رہیں؟ تو آپ نے اس سے سوال کر دیا، آپ نے اسی سے سوال کر دیا کہ اچھا یہ تو بتا کہ تم جنات سے اور تم شیاطین سے بچنے کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتلایا آیت الکرسی، اور اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکے ہوئے نہیں ہے سوائے موت کے۔ پتہ چلا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو اس کے لیے جو ہے موت کے فوراً بعد جنت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گا جو آیت الکرسی پڑھتا ہو۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ مجھے نمبر اس کا تقریباً ذہن سے نکل گیا ہے، اور اب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ ویڈیو میں ڈال بھی دی ہوگی، شاید پڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، میرے ذہن سے وہ نمبر نکلا ہوا ہے اس وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال پر جو ہے
حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا اکٹھا ہوا تھا۔ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس میں سے وہ مال چرانا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے عاجزی کی، معافی مانگی اور کہا کہ مجھ پر بال بچوں کا بہت بوجھ ہے، بہت زیادہ بوجھ ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس رات اس کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا صبح کو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ وہ پھر آیا اگلے روز، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور پھر کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ پھر اس نے عاجزی کی اور معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح کو فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہوا اس مہمان کا؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے عاجزی کی اور بال بچوں کا بوجھ بتلایا، مجھ کو اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ عزیز دوستو، وہ پھر تیسری رات آیا اور ابو ہریرہ نے اب کی بار اس کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھ کو نہیں چھوڑ سکتا، اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر تجھ کو ضرور جاؤں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے اب تجھ کو۔ چنانچہ اس نے بڑی عاجزی کی اور اس نے کہا کہ تو اگر مجھ کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو ایسی چیز بتلا دوں گا کہ اگر جو شخص اس کو پڑھے، ایسا وظیفہ بتلا دوں گا جو شخص اس کو پڑھے اس کے پاس شیطان پھٹک ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تو ایسی چیزیں چاہیے تھی۔ اس نے چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شیطان کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد شیطان نے وہ وظیفہ بتلایا کہ ابو ہریرہ، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شریر جنات اور شیاطین اور ہر فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے پاس نہیں جاتا۔ چنانچہ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تھا تو جھوٹا، تھا تو شیطان، تھا تو مکار، لیکن جو بات بتا کر کے گیا ہے وہ بات بالکل سچی بتا کر کے گیا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں پتہ یہ چلا کہ اچھی بات اگرچہ کوئی بھی بتلا رہا ہو اور قرآن و حدیث سے وہ بات ملتی ہو تو ہم اس کی بات کو لے لیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور غلط بات اگرچہ کوئی بھی آدمی کسی بھی، یعنی کہ کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی دوست ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اور کیسا ہی اس نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو اور اچھا لباس داڑھی پہنے ہوئے ہو، ساری چیز اس کے پاس موجود ہوں، اور وہ بات بتائے قرآن اور حدیث کے خلاف، تو ہم کو اس کی بات نہیں ماننی۔ پتہ چلا کہ شیطان نے کیونکہ آیت الکرسی کا وظیفہ بتلایا تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لے لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی شہادت کی مہر لگا کر اور پکا فرما دیا کہ یہ لو، یہ وہ وظیفہ ہے جو شیطان نے انسانوں کو تلقین کیا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا میں اس کے پاس ہی نہیں جا سکتا۔ عزیز دوستو، ایک صحابی کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نکاح نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی مال دولت بھی نہیں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ یاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 قرآن تو یہ ہو گیا، یا 1/4 قرآن کے الفاظ کچھ اسی طریقے سے ہیں، اور اس پوری حدیث کے اندر جتنی صورتیں اور جتنی آیات آپ کے سامنے آئیں گی وہ تمام کی تمام اسی طریقے سے ہوں گی، 1/4 حصہ یا 1/3 حصہ قرآن کریم کا۔ ویسے غالباً 1/4 حصہ ہے یہاں، کیونکہ حدیث کے الفاظ صحیح میرے یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ حدیث میں نے جو لی ہے
وہ قرآن کریم کے جو تیسرا پارہ ہے اس کے اندر جو آیت الکرسی ہے اسی کی جو شرح میں یعنی اسی کی شرح میں جو حدیث ہے جو ڈالی گئی ہے، اور وہ تفسیر کوئی معمولی تفسیر نہیں بلکہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر سے ہم نے یہ حدیث لی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو اب سے پہلے حدیث پیش کی گئی وہ بھی اسی کے اندر سے لی گئی تھی۔ تو عزیز دوستو، ایک چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا۔ پھر پوچھا کیا تجھے قل یا ایھا الکافرون یاد ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چوتھائی قرآن یہ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تجھ کو اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ایک چوتھائی قرآن یہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ یاد ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چوتھائی قرآن یہ ہو گیا، اور پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں آیت الکرسی بھی یاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں آیت الکرسی بھی یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چوتھائی قرآن یہ ہو گیا۔ لیکن واضح رہے کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تہائی قرآن کا حصہ رکھا ہے۔ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے گویا اس نے قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا۔ جو شخص 2 مرتبہ پڑھے گویا اس نے 2 تہائی حصہ پڑھ لیا۔ جو شخص 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھے اس نے گویا پورا ایک قرآن پڑھ لیا، اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کم از کم ایک چوتھائی حصہ قرآن کریم کا پڑھ لیا ہو۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا جو صورت ہے اس میں بھی اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک چوتھائی قرآن کا اس کو ثواب مل گیا۔ لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آدھے قرآن کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اور اس آیت الکرسی کو ہم صبح اور شام روزانہ فرض یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور سوتے وقت اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ جب اس آیت کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کی طرف کوئی بھی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی نہیں پہنچ سکتی۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو اپنا خاص وظیفہ بنا لیں، اور آیت الکرسی پڑھنے سے ہر قسم کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے شرور دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے سوا میرا اسی پر ایک جو ہے کلپ ہے، جنات اور شیاطین سے بچنے کے چند وظائف کے نام سے ہے، الفاظ میں بھول گیا ہوں کیا ڈالے ہیں، لیکن اس میں آیت الکرسی ہے، اور چوتھا کلمہ ہے، اور قل ہو، اور 3 صورتیں ہیں قرآن کریم کی بالکل آخری، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور 2 دعائیں اور پڑھی ہوئی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، دوسری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو اگر ہو سکے تو دیکھ لیں، اور اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو ہم سے آپ جو ہے دوبارہ بھی مانگ سکتے ہیں، یا لکھا ہوا اگر کسی کو چاہیے تو ہم اس کو لکھا ہوا کاغذ پر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو تو ہم سے اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، صاف کر دے، اور حق بات کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ یہ جتنی بات کری ہیں عزیز دوستو، اس میں اگرچہ اٹک ہوئی ہیں مجھ سے، کیونکہ
اصل بات یہ ہے کہ طبیعت صحیح نہیں، اس لیے ایسا ہوا ہے، اس لیے میں اس میں معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب کو مکمل شفا بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کو آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔